کیونکہ ہماری اپنی تاریخ میں ایسے ادوار نظر آتے ہیں جبکہ ایک اعتبار سے اب کہہ سکتے ہیں دین سیاست کا حصہ تھا بھی، تو اس کے باوجود چنگیزیت تھی۔ ہماری تاریخ کے ایسے دور گزرے ہیں، اگر آپ تاریخ کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہوئے احترام کی نگاہ سے ہی نہ صرف دیکھیں بلکہ اس پر ایک تنقیدی نگاہ بھی ڈالیں، تو ایسی صورتوں سے ہم گزرے ہیں۔ تو میں نے احمد جاوید صاحب سے کہا تھا کہ یہ اس صورت میں اقبال کے اس شعر کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں گے، یا اس پر اقبال کا کون سا شعر لگائیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس پر علامہ کا وہ شعر لگائیے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے سینس میں وہ دین جو سیاست کا حصہ ہونا چاہیے وہ اپیرنٹلی مختلف ہے اس دین سے جس کو اقبال دین ملا کہتے ہیں۔ اچھا، اب ملا کے معنی کیا ہیں؟ ملا کے معنی میں تو آج تک نہیں سمجھ سکا۔ کیا ملا کو آلویز ہمیشہ آپ ایک کٹ ملا کی شکل میں ہی دیکھیں کہ ملا سے مراد عالم ہے؟ عالم کا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تھیولوجین کے سینس میں عالم ہو، کلیرک جس کو ویسٹ میں کہتے ہیں۔ تو کلیرک کا جو تصور دین کا ہے وہ فساد کا باعث بنتا ہے، اور جو نان کلیریکل ٹائپس آف اسکالرس یا علماء ہیں جن کو آپ فلاسفہ کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، ان کا جو تصور دین وہ اقبال کی نگاہ میں سیاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو دین کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی یا تو اس اصطلاح کے معنی جو ہیں ان کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے جہاں تک اس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چنگیزیت سے تو ایک مخصوص معنی ہے، چنگیزیت سے مراد سوشل انجسٹس ہے، اور ظلم جو ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب کہ ایک ریاست جو ہے وہ ظلم پر اتر آئے، یا اس سے مراد یہی ہے کہ وہاں پر سوشل انجسٹس ہو۔ جو اقبال کی نگاہ میں جو دین سیاست کا حصہ ہونے چاہیے وہ اخلاقی اقدار ہیں، ان میں آپ وہی 3 بنیادی اصول جو ایک اسلامی ریاست میں قائد اعظم کو قبول تھے، یعنی نیشنل انٹیگریشن، ڈیموکریسی اینڈ پلورلزم، اگر یہ 3 یعنی میری نگاہ میں قائد اعظم کا جو تصور یا ان کی جو مسلمانی ہے وہ اس کے 3 یہ عنصر ہیں۔ باقی وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی جس طرح آپ اسلام نافذ کرنا چاہے کر لیں، بشرطے کہ یہ 3 اصول جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، اور انہوں نے یہی اصول اپنی طرف سے اسلام کے اصول قرار دیے ہیں، یعنی ایک طرف سے قومی یکجہتی، اور اس کے بعد جمہوریت، اور تیسری پلورلزم کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ پلورلسٹک سوسائٹی، یہ تصور جو ہے اس کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے، جس میں یعنی نان ڈسکریمنیشن آف آن دا گراؤنڈز آف ریلیجن، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم اسی وجہ سے ان 3 چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، باقی اس کے علاوہ جو بھی آپ مرضی پارلیمنٹ میں جو مرضی اسلامک لاء پاس کرا لیں اس سے وہ اپنے آپ کو اس سے متعلق نہیں سمجھتے تھے، بشرطے کہ یہ 3 بنیادی اصول جو ہیں وہ قائم رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انہی 3 اصولوں سے ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے ہیں، نہ ڈیموکریسی چلا سکے ہیں، نہ نیشنل انٹیگریشن پورے طور پر ہو سکی، اسلام کے نام پر بھی نہیں ہو سکی، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم پلورلسٹک سوسائٹی بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ علامہ کا تصور اب لے لیں، اس میں جو دین کا تصور وہ کہتے ہیں سیاست کا حصہ ہونا چاہیے، میرے اپنی نگاہ میں یہی 3 اصول وہاں بھی ہیں، وہی اصول ہیں جو اقبال سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے بنیادی اصول ہیں اقبال کے تصور اسلامی ریاست کے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو پھر چنگیزی ہوگی، پھر اٹ ول بی ایکچولی وہی معاشرہ ہوگا جو کہ جس پہ ظلم ہوگا یا استبداد ہوگا، اور اس کو دور کرنے کی خاطر ہی پھر یہ اگر استبداد نہیں ہونا، ظلم نہیں ہونا، چنگیزیت نہیں ہوگی، تو وہ پھر مذہب کے کون سی ڈائمینشنز ہیں جو اس کو روکیں گی؟ وہ یہی ہیں کہ اس میں آپ جمہوریت کو کامیاب بنائیں، اس میں پلورلزم ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی انٹیگریشن ہو۔ تو اگر وہ نہیں ہو پاتی
تو پھر وہ ایک طرح سے چنگیزیت ہی ہے. اب پھر جہاں تک دین ملا کا تعلق ہے، وہ اس جگہ پہ اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. دین ملا تو وہ ویسے ہی ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ہاں دین ملا سے تصور وہ تصور ہے جو کہ ایک طرح سے خوارج کا تصور تھا، جو سمجھتے تھے کہ جو ہمارے نظریے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا وہ واجب القتل ہے. وہی فساد ہے. فساد کا باعث تبھی تو وہ بنتا ہے اگر آپ کی اپروچ خوارجی ہو جائے دین کی طرف. خارجی جو تھے وہ بھی تو بڑے دیندار تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دیندار نہیں تھے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، our approach should be pragmatic. میرا مطلب ہے عملی اپروچ ہونی چاہیے. اس پہ یعنی میٹافزیکل ٹرمز پر ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. میں تو اس کو اسی طرح ڈیفائن کروں گا کہ جو وہ جس چیز کو علامہ روحانی جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ایک طرح سے متصوفانہ انٹرپریٹیشن ہے توحید کی، جس میں وہ توحید کی انٹرپریٹیشن ہیومنزم یا انسان دوستی کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ توحید سے مراد ہیومن یونٹی، ہیومن سالیڈیرٹی، ہیومن ایکویلٹی، ہیومن فریڈم. اچھا، اب اگر توحید کے یہ معنی لیے جائیں تو اس سینس میں وہ جمہوریت جو ہے وہ روحانی شکل اختیار کر لے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا اتحاد جو ہے وہ سب سے واجبی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی آزادی اور اس کے ساتھ ہی انسان کی مساوات، تو یہ اگر آپ کا عقیدہ ہے اور توحید کو آپ اس طرح انٹرپریٹ جیسے علامہ کرتے ہیں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نیچر ہے اس جمہوریت کی یا ریپبلکن آرڈر کی وہ ایک طرح سے اسپرچل ہوگا. اور اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال صرف اٹھانا چاہتا ہوں سہیل صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم دین سے کیا معنی مراد لیتے ہیں جس وقت اس کو سیاست کی ٹرمز میں استعمال کرتے ہیں. دین کے تو کئی پہلو ہیں، اس کے تو ایک ڈائمنشن تو توحید کا تصور ہے، پھر اس کے ساتھ متعلق آ جاتے اوامر و نواہی کا مسئلہ آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ پریگمیٹک ٹرمز میں کون سا دین کا پہلو ہے جس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے. یہ جو آپ نے درست ارشاد فرمایا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم دین کے اصولوں کو کہہ لیجئے لیجسلیشن کی شکل وہ اختیار کرتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس میں ہماری ٹریڈیشن کیا ہے جس کو ہم ابھی تک فالو کر رہے ہیں. وہ انگریز کے زمانے کی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جس وقت یہاں حکومت قائم کی ہندوستان میں تو ایک اصول یہ واضح کیا جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جب ہم جورسپروڈنس پڑھتے ہیں، ماڈرن جورسپروڈنس، تو اس میں یہ اصول تھا کہ یہاں پہ ہم کامن لاء کے پرنسپلز نافذ کریں گے اس حد تک جو یہاں کا معاشرہ قبول کرتا ہے. اچھا، اب اسی اصول کے تحت انہوں نے اپنے جو پرنسپلز ہیں وہ لاگو کیے اور ایکوٹی کے بیسس پر آپ کو مذہبی آزادی دے دی. یعنی مذہبی آزادی اس سینس میں کہ آپ کے مذہبی قوانین نافذ کر دیے. جہاں تک سول لاز کا تعلق ہے، آپ کے جو بھی سول لاز ہیں وہ انگریز کے زمانے میں بھی نافذ العمل تھے. وقف کا لاء اس وقت نافذ العمل تھا. اس کے علاوہ جو آپ کے لاء انہیریٹنس یا دوسری چیزیں ہیں، جو بھی آپ کے سول لاز ہیں، وہ سارے کے سارے اسی لیے آپ کی کمیونٹی پہ نافذ تھے. اسی طرح ہندوؤں کے بھی ان کا متاکشرہ لاء وغیرہ سارا اسی طرح باقی کمیونٹیز کا بھی تھا. کرمنل لاء جو آپ کا ہے وہ انہوں نے نافذ نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے بعض ایسی چیزیں جو کہ ہندوؤں کے کرمنل لاء میں یا دوسرے اقوام کے کرمنل لاز میں تھیں وہ نافذ نہیں کی، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے اصول کے مطابق نافذ کیا اپنا کرمنل لاء وچ ہیز اے یونیفارمٹی جو کہ ساروں کے لیے قابل قبول ہو. اچھا، اب اس کرمنل لاء میں بڑی ایک عجیب بات نوٹس کرنے والی یہ ہے کہ بعض پرنسپل آف کامن لاء، کیونکہ ان کا کرمنل لاء کامن لاء پر بیس کرتا ہے، بعض کامن لاء کے اصول جو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے معاشرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے وہ نافذ نہیں کیے. مثلا یہاں پہ میں نے ایک دفعہ شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، الوپمنٹ کا تصور جو ہے ان کے لاء میں ہے.
اچھا، یا کارنل نالج، 16 سال کی کم عمر لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، کارنل نالج یا اس قسم کے جو قوانین ہیں وہ نافذ یہاں پہ نہیں کیے گئے. یہاں پہ جو قوانین نافذ کیے جن میں خواتین انوالو ہوتی ہیں، ان میں ساری قوانین جو ایسے ہیں جن میں خاتون جو ہے وہ مستغیث ہے، مستغیثہ کے طور پر ہے. مثلا انٹائزنگ اوے somebody's وائف. اچھا، اب یہ جو قانون ہے اس پر ملزم جو ہے وہ مرد ہے جو اس کو انٹائز اوے کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی نیت سے گئی ہوگی. اچھا، تبھی وہ کمپلیننٹ ہے. اچھا، اسی طرح الوپمنٹ نہیں، ابڈکشن ہے. ابڈکشن میں ذمہ داری آدمی کی آتی ہے، ریپ میں پھر ذمہ داری آدمی کی آتی. ہر جگہ پہ چونکہ انہوں نے تصور کر لیا کہ یہاں پہ جو خاتون ہے، خواہ وہ ہندو ہو خواہ وہ مسلمان ہو، وہ ایک سمجھ لیجئے ایک ایسی شخصیت ہے اس معاشرے میں کہ اس کی کوئی ایسا مقام نہیں، وہ بیچاری کہہ دیجئے پسماندہ ہے. اور اس کی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کرمنل میٹر میں شی از ناٹ دا کو ایکیوزڈ. اب جب یہاں پر ہم نے اسلام نافذ کیا ضیاء الحق کے ٹائمز میں، وی ہیو چینجڈ آل دیز لاز وچ آر آف کرمنل نیچر، اور اس کو بنا لیا ہے ایز کو ایکیوز. اب اگر کسی خاتون پر ریپ کا وہ قاتل لگاتی ہے کسی پر الزام، تو کورٹ میں پولیس میں جب وہ رپورٹ کرنے جاتی ہے تو اس کو یہ خدشہ پہلے ہوتا ہے کہ جب یہ مسئلہ عدالت میں جائے گا تو مجھے پروو کرنا پڑے گا. شی از ان دا ڈاکس ٹو اسٹیبلش کہ آپ ثابت کریں پہلے ریپ ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتی کورٹ کی کنونس کرنے کے لیے تو وہ اپیرنٹلی یو بیکم کو ایکیوزڈ. تو اب جس کے ساتھ زیادتی ہو بھی وہ بھی بیچاری رپورٹ نہیں کرنے جا رہی. تو یہ جو اب یعنی آپ نے ایک طرف سے تو اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی آپ اس معاشرے میں ابتری قائم کر رہے ہیں. یہ تو اسی طریقے وہی بات ہوئی کہ بجائے اس کے کہ جہاں دین ہے بھی تو وہاں بھی چنگیزیت اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دین کی انٹرپریٹیشن کس طرح کریں گے؟ قانون سازی کے معاملے میں دین کی ابھی آپ مثلا فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہاں پہ بینکنگ جو ہے وہ سودی ہے یا ربا کی کیا معنی ہے. آپ ابھی تک فیصلہ نہیں کر. 3-4 دفعہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا ہے. آپ کی ساری اکانومی ایکچولی سودی ہے. اب اس اکانومی کو آپ بدلنا نہیں چاہتے یا بدلنے سے جو احتمال ہے نقصان کا وہ زیادہ ہے آپ کے معاشرے میں. آپ کے پاس اس کا نیم البدل کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں چلو بھی اسلامک بینکنگ کا. اور وہ اسلامک بینکنگ بھی تو وہی چیز ہے، صرف آپ اس نے نام اس کا بدل دیا، اس میں ہیلا آپ لگا لیا، ادروائز تو وہ وہی چیز ہے. تو یا آپ وہی چیز کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کا نام دے دیں. اور یا پھر یہ جو ہم نے یہ قانون سازی یہاں پہ اسلامی نوعیت کی ہے جس میں اسلامی سزا آج تک کوئی نہیں دی گئی، جو کہ پروف کا سٹینڈرڈ اتنا قائم کیا گیا ہے کہ وہ اس اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا. آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں جو عورتوں کے حق میں نئی قانون سازی کی گئی ہے، پتہ نہیں وہ آپ کی نگاہ میں ہے یا نہیں. اس قانون سازی کے تحت اب یہ صورت ہے کہ جہاں تک کسی خاتون پر کوئی حدود آرڈیننس میں سے کوئی الزام لگایا جاتا ہے، مثلا زنا کا یا کوئی ایسا نوعیت کا الزام، تو اب یہ اس لاء کے تحت جو مستغیث ہے وہ پہلے میجسٹریٹ کے سامنے اپیئر ہو، 4 گواہ ساتھ لائے اور وہ اپنے حلفی بیان دیں. میجسٹریٹ ان کو ایگزامن کرے گا کہ واقعی زنا ہوا ہے یا آپ نے دیکھا ہے. اگر وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی تو آپ چاروں پر، گواہوں پر اور آپ پر، مستغیث پر قذف لگ جائے گی. وہ لہٰذا اس ڈر کے مارے کوئی اب جاتا ہی نہیں. اچھا، آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ خواتین کی جو ہمارے ملک میں جس طرح کی حیثیت ہے اس کے متعلق شہری رحمان اور دوسری خواتین نے کوئی مجلس میں یہ کہا ہے کہ ایک طرف تو ابھی تک یہ جو نئی قانون سازی بھی کی گئی ہے اس سے بھی عورت اسی طرح محروم ہے اور محرومیت کا شکار ہے. اور یہاں تک کہ سندھ میں تو خیر قرآن مجید سے شادی کر دی جاتی ہے تاکہ جائیداد باہر نہ جائے، لینڈڈ پراپرٹی.
آج مجھے یہ پہلی دفعہ یہ ڈسکلوجر ہوا ہے کہ سرائکی جو بیلٹ ہے وہاں پر کبوتر سے شادی کرتے ہیں. آج اخبار میں آپ پڑھیں وہ کہا گیا ہے وہاں کے سرائکی علاقے میں تو کبوتر سے شادی کر دی جاتی ہے خاتون کی تاکہ وہ لینڈڈ پراپرٹی شوڈ ناٹ گو آؤٹ. اب جب یہ صورت آپ کے معاشرے کی ہو، ہاں رواج کے تحت ہی ہو، اور یہ رواج کی اجازت دیتا ہے، یعنی اسلامک لا پرمٹس، اور اسی طرح یہاں پہ جو جاگیردارانہ ذہنیت اور جاگیردارانہ نظام پاکستان میں ہے، اسی کے سبب آپ کے بعض ایسے کانسیپٹس ہیں جن کو جو چنگیزیت ہے، یعنی اب یہاں مسلمان بھی ہیں، ان کی اکثریت بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام سیاست کا حصہ ہے، اور اس کے باوجود یہاں پہ چنگیزیت ہے. اس کو کس طرح اس مسئلے کو عملی طور پر یا پریگمیٹک طور پر کس طرح حل کیا جائے، اس کے متعلق یعنی ہم نے اپنی طرف سے کم از کم کوششیں کی ہیں. کم از کم ضیاء الحق کے زمانے میں کوشش یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر قانون سازی اسلام کی طرز پر کی جائے، اور آج آ کے جو کچھ ہو سکا ہے وہ سب ایک طرح سے منافقانہ طریقے پہ اس کا نفاذ کیا گیا ہے. مثلا بعض چیزیں جو ہیں وہ جن میں ثابت ہو بھی جائیں تو ایک وہ کانسیپٹ جو نیا انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ جی یہاں اسی ایویڈنس پر حد کے تحت سزا تو نہیں ہو سکتی لیکن اسی ایویڈنس پر تعزیر کے تحت سزا ہو سکتی. اچھا یہ جو کانٹراڈکٹری تصور ہے اس کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے کہ آپ حد کا جس وقت اسٹینڈرڈ جو ہے ایویڈنس کا وہ مختلف ہو جاتا ہے اور تعزیر کا مختلف ہو جاتا ہے، اور حد پر اگر ایک شخص بری ہو جاتا ہے تو اس پر تعزیر کے تحت اسی ایویڈنس پر اسے سزا دی جائے گی. اب یہ کانسیپٹ اٹس ایلین ٹو ماڈرن جورسپروڈنس. جدید جو تھنکنگ ہے جورسپروڈنس کی اس کے ساتھ یہ تصور مطابقت نہیں رکھتا کہ بھئی حد کی سزا تو نہیں ہو سکتی، تعزیر کی سزا ہو سکتی. یعنی اب ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کائنڈ آف پرابلمس؟ یہ پرابلمس جو ہیں اسی وجہ سے علامہ کا تصور جو ہے جس وقت آپ قانون سازی کرو اس پر علماء کو وہ عارضی طور پر وہ بورڈ کا تجویز پیش کرتے ہیں. اٹ از ناٹ اے پرماننٹ بورڈ. عارضی طور پر یہ بورڈ جو ہے یہ آپ کی راہبری کر سکتا ہے، قانون سازی ممبرز ہی کریں گے لیکن یہ عارضی طور پر. اچھا اس میں دو تین چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بورڈ کا تصور قابل عمل نہیں سمجھا گیا. جس وقت 1956 کی کانسٹیٹیوشن چودھری محمد علی نے نافذ کی ہیں، وہ آپ بھی بڑے اسکالر اپنے آپ کو سمجھتے تھے اسلام کا بھی، اور بلکہ انہوں نے اسلامی جماعت بھی بنا رکھی تھی. ان کے مولانا فرید احمد بھی تو اسی نظام الاسلام پارٹی بنائی تھی، اور انہوں نے یہ اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل کا تصور جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بورڈ ہو. اچھا اقبال کا جو تصور پارلیمنٹ کے اندر بورڈ کا تھا اور ساتھ ہی ان کو ٹیمپریری کہا گیا اور ووٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی طریقہ کار جو کہ نائبین امام کا تصور ایران میں ہے وہ بھی درست نہیں، وہ تو تھیوکریسی ہے. اچھا نائبین امام کا تصور ولایت فقیہ کی شکل میں ہے. ولایت فقیہ کے متعلق جواز صرف امپروومنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ علماء یا کہہ لیجیے مجتہدین یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، یعنی دے آر الیکٹڈ. دے آر دو قسم کے الیکٹڈ ہوتے ہیں. لوور ہاؤس جو ہے اس میں تو آپ میرے جیسے الیکٹ ہو کے آ گئے. جو اپر ہاؤس ہے اس میں صرف مجتہدین ہی الیکٹ ہو کے جا سکتے ہیں. دے ہیو ٹو بی کوالیفائڈ فرام کم. اچھا جن کا وہ سٹیٹس ہو وہ، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیٹس اے کائنڈ آف ہاؤس آف لارڈز کہ نیچے جو قانون پاس کیا گیا وہ اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. یہ وہی تصور ہے. اقبال اس کو تھیولوجی، اس کو تھیوکریسی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کریں گے اس طرح. یہاں ہم کو ویٹو کا حق نہیں دے رہے جبکہ اس نظام میں ہے اس میں. ہاں. اچھا اب یہ جو اقبال کے ہاں تصور ہے اس میں وہ کہتے ہیں وکلاء جو ہیں وہ ریپلیس کریں مجتہدین کو. اچھا یہ وکلاء کے لیے وہ کہتے ہیں لاء کالجز میں
نئے سبجیکٹ کا اضافہ کیا جائے، اور وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس ٹو بی اسٹڈیڈ ود کمپیریٹیو جورسپروڈنس، پریزنٹ جورسپروڈنس۔ اچھا، پریزنٹ جورسپروڈنس کی کئی اقدار اس سے بالکل ہی متضاد ہیں، وہاں پر آپ ان کو کس طرح ریزالو کریں گے؟ اقبال نے تصور تو یہ دے دیا ہے، مگر آئی ایم سیئنگ اٹ ایز اے جورسٹ، میں نے بھی تو 20-25 سال ججی میں لگائے ہیں، اب میرے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ میں کس طرح یہ ڈٹرمن کروں کہ ایک عورت کی ایک معاملے میں 2 گواہیاں عورت کی چاہیے۔ آپ اس وقت جو ہمارا ایویڈنس ایکٹ ہے اس میں عدالت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کرتی تو اس کی جو ہیلپر ہے اگر وہ کو ساتھ لا سکتی ہے تو وہ اس کو یاد کرائے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ تصور ماڈرن جورسپروڈنس میں تو اس کو ایویڈنس نہیں تصور کیا جائے گا، دوسری کا جو اس کو یاد دلانا ہے تو اس کو گمراہ کرنا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اسے کہے گی نہیں اس طرح تو نہیں ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، اور وہ کہے گی ہاں تم نے مجھے یاد کرا دی، تو دس وڈ لیڈ ٹو نو وہ جو ایویڈنس ہے اس کی کیا وقت رہ جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو اس وقت ہمارا جو ایویڈنس ایکٹ ہے اس میں عورت کی جو 2 گواہیاں ہیں 2 عورتوں کی، اس ثوابدید جج پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں یا ریجیکٹ کریں۔ آپ اگر میل شوونسٹ ہیں تو اس اکیلی عورت کو نہیں قبول کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت ایک نیچ ذات ہے تو جس طرح عام تصور ہے ہمارے ہاں، تو وہ تو نیچرلی آپ ایک عورت کو اس قابل ہی نہیں سمجھے کہ وہ گواہی دے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہمارے اپنے جو کولیگس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انگریز کا جو بنایا ہوا قانون ہے دی ڈسولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939، اس میں خلا کی بنیاد پر ڈسولوشن کا کوئی تصور نہیں۔ یہ جو قانون انگریز نے 1939 میں بنایا تھا اس پر شاہ ولی اللہ کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے علماء حضرات کو بلا کے کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ جو بھی 4 مدرسہ آئے فکر جو ہیں اسلامی یعنی سنی جورسپروڈنس کے، ان میں سے جو آسان رستہ ہے وہ ہمیں بتائیں عورت کے طلاق کے مسئلے میں۔ تو انہوں نے جو بھی رستہ آسان تھا وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس کو قانون کو بھی چیلنج کیا گیا ہے شریعت کورٹ میں کہ یہ غیر حنفی ہے، کیونکہ اس میں مثلا جو تصور عورت کی محفوظ الخبر ہو جانا ہے خاوند کا، وہ 70 برس سے ہے انتظار کرنا، اور وہ اب شاید 3 سال یا 4 سال ہے انگریز کے زمانے میں۔ اچھا، اب خلا کا اس میں بھی ذکر نہیں ہے، خلا فارم آف ڈسولوشن از ناٹ ایکسیپٹڈ۔ اب وہ بڑی نفیس خاتون تھیں، شی واز فرام دی قریش، اور یہ ان کے متبنہ تھے یا کہہ لیں ایسے منہ بولے بیٹا بنے ہوئے تھے زید، ان کو نہیں پسند آیا تو ہی ڈیزالو دا میرج۔ اچھا، اب اس بنا پر خلا کی بنیاد پر پہلی ججمنٹ کیک ہاؤس کی ہے۔ ایک ایسی سٹیج آئی کہ پہ اور 2-3 ججمنٹس بھی آئیں، ایک میری ججمنٹ بھی اس میں ہے، اور اس پر میں نے یہ ویو پوائنٹ ہولڈ کی، میں نے یہ ویو دیا اس میں کہ ہمارے ہاں جو بھی صورت حالات ہے، جس وقت کوئی خاتون خلا کی بیسس پر اگر ڈسولوشن مانگے تو جج کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ تسلی کر لے کہ اس کے پیچھے کوئی اور تو نہیں جو اس سے یہ کروا رہا ہے تاکہ اس سے خلا کی بنیاد پر لے کے طلاق پھر کس شادی کسی اور جگہ کر کے 5 پیسے ماٹا جائیں۔ صرف کورٹ کا یہی کام ہے، ادروائز دی کورٹ مسٹ ڈیزالو دا میرج۔ میرے اپنے کولیگ سردار اقبال سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو ساری اس طرح اتنا آسان کر کے بے راہ رویاں پھیلا دو گے خواتین میں۔ میں نے کہا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اپنی خواتین پر کہ اتنی چھوٹی سی بات پر بے راہ روی پھیل جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اپنی ذہنیت بھی اسی قسم کی ہے کہ ہم نہیں بھروسہ کرتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اگر آپ ایکول سٹیٹس نہیں دیں گے، اب دیکھیے اب عورت بھی کما کے لاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو میری بیگم صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں اس مسئلے پر، خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کے بارے میں، تو وہ بار بار انہیں تلقین کرتی ہیں کہ جو تم کما کے لاؤ خامند اس میں سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتا، وہ ایکسکلوسیولی تمہارا ہے انڈر اسلامک لا، اس پر ہے ذمہ داری کفاف کی، گھر کا خرچہ چلانے کی، تم جو کما کے لاؤ گی وہ ایکسکلوسیولی تمہارا ہے۔ اچھا،
اب یہ تو مسئلہ نہیں چلتا، ہمارے اپنے گھر میں نہیں چلتا، کیونکہ جو کچھ بھی ان کا ہے وہ بھی اسی میں خرچ کرتی ہیں، میں بھی اسی میں خرچ کر لیتا ہوں۔ تو سوال یہ کہ جب اب معاشرہ ہمارا ایسا تبدیل ہو رہا ہے جہاں پہ خواتین، بعض گھروں میں تو خواتین ہی کما کے لاتی ہیں، مرد نکھٹو ہیں، ماں باپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، باپ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، سارا گھر کا ہاؤس ہولڈ ہی بیٹیوں پر چل رہا ہے۔ اب جب اس قسم کی صورت ہو اور خاوند بھی ہیں اور وہ نکھٹو ہیں، تو آپ کس بنا پہ کہتے ہو کہ اس کو جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا؟ Why should not she claim full؟ اور یہ سوال مجھ سے کیا تھا، میں نے جیسے شاید آپ کو بتایا بھی ہے، میڈم ایوا میرووچ، جس نے علامہ کی ریکنسٹرکشن لیکچرز کا ترجمہ فرانسیسی میں کیا، وہ مجھے ملی کونیا میں، وہ مولانا روم کی بڑی معتقد ہے، مسلمان ہو گئی ہیں، اپنا نام ہوا رکھا ہوا ہے، تو اب تو فوت ہو گئیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ علامہ کا یہ تصور کہ عورت کی اکائی پوری ہو جاتی ہے، چونکہ کفاف کی ذمہ داری خاوند پر ہے اور باقی خرچ بھی گھر کا چلانا خاوند کے ذمہ ہے، بلکہ وہ تو بچے کو دودھ پلانے کا بھی مطالبہ اس کا خرچہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ تو ان سرکمسٹانسز میں یعنی اس کا سوال یہ تھا کہ آدھا حصہ تبھی وہ پورا بن جاتا ہے بشرطے کہ اس کی شادی ہو۔ اگر شادی نہیں ہوتی، اس کی لولی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے، اندھی ہے، شادی اس کی نہیں ہو پاتی، کیا وہ کلیم کر سکتی ہے کہ مجھے فل شیئر دیا جائے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے کولیگ سے آ کے پوچھا، اس وقت سپریم کورٹ میں تھا میں، تو سپریم کورٹ میں نے اپنے کولیگ سے پوچھا کہ فرض کیجیے ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے یا شریعت بینچ کے سامنے آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کفاف کی ذمہ داری ان کے بھائیوں پر ڈالیں گے جن کو پورا حصہ ملا ہے۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کس قانون کے تحت؟ قرآن میں کہاں ہے کہ جس وقت ایسی صورت ہو تو کفاف کی ذمہ داری بھائیوں پر ہوگی اگر شادی نہیں ہوتی بچی کی؟ دیر از نو سچ ریزن، کوئی ایسا اجتہاد ہے ہی نہیں۔ تو ہم سب اپنے میں کنفیوز ہو گئے کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسائل جو ہیں ان کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ویئر از ایکوٹی ان اسلام؟ اچھا، قرآن مجید میں تصور عدل کے ساتھ احسان کا ہے۔ اب احسان کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، یہ حضرت عمر کے متعلق بھی میں نے شاید آپ سے ذکر کیا تھا، وہ جو کیس ہے الحماریہ کیس میں یہ صورت ہوئی کہ ایک خاتون فوت ہو گئی۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلامی جو جائیداد کی تقسیم جو ہے، وراثت کا جو قانون ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن کے ایئرس لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایگنیٹک ایئرس، اور پھر سب سے آخر میں ڈسٹنٹ کنڈرڈ۔ اچھا، اب اس کیس میں صورت یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوا، ایک خاتون فوت ہو گئی اور اس کے جو وارث تھے وہ اس طرح تھے، ایک تو اس کا شوہر تھا، ایک اس کی ماں تھی خاتون کی، اور ایک اس کا پچھلگ بھائی تھا اور ایک سگا بھائی تھا۔ اچھا، تقسیم میں پچھلگ جو ہے جی وہ قرآن کے ایئر ہے، سگا بھائی ایگنیٹک ایئر ہے، وہ بعد میں لے گا۔ اب اس میں دیکھیں جائیداد تقسیم ہونی، آدھا تو خاوند لے گیا، 1/3 ماں لے گئی اور 1/6 پچھلگ لے گیا۔ اب جو سگا بھائی ہے اس کے لیے کیک میں کچھ بھی نہیں رہا، کاشیں ساری تقسیم ہو گئی، صفر ہو گیا۔ عمر کے سامنے یہ کیس آیا، اس نے وہ جو سگا بھائی تھا اس نے کہا کہ بھائی میں سگا بھائی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، یہ عجیب ہے خدا کا قانون۔ تو حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، یہ خدا کا قانون ہی ایسے ہی ہے۔ اب وہ سارے اس میں قرآن کے ایئرز ہیں، اسی پر ہی ختم ہو گیا کیک۔ خاوند قرآن کے ایئر ہے اور ماں قرآن کے ایئر ہے اور پچھلگ قرآن کے ایئر ہے۔ اب تم اگر ایگنیٹک ایئر ہو تو یو کم آفٹر ورڈز، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد پھر یہی کیس، اسی قسم کا کیس دوبارہ آیا۔ اس پر جو سگا بھائی تھا اس نے وہ ذرا میرا خیال ہے زیادہ چالاک تھا، تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، چلو تصور کر لیا کہ ہمارا جو باپ تھا وہ گدھا تھا، اس کیس کو الحماریہ بھی کہتے ہیں، الحجریہ بھی اس کا نام ہے، کہ پتھر اس کو سمجھ لو، گدھا اس کو سمجھ لو،
لیکن میں اس پچھلاگ سے وہی ووم تو شیئر کرتا ہوں. میں اسی ووم سے نکلا ہوں, اسی رحم سے میں نکلا ہوں جس سے یہ نکلا ہے, اور یہ قرآن کہہ رہا ہے اور میں ایگنیٹک ہوں. تو اس پر حضرت عمر interfered and made the Pichalags 1/6 share equally with the agnatic heir. اچھا, اس پر عمر پر الزام لگا کہ تم نے جدت کی ہے. یہ فیصلہ اب بھی ہندوستان اور پاکستان میں عمر کا پہلا فیصلہ درست سمجھا جاتا ہے جو قرآن کے عین مطابق ہے. دوسرا فیصلہ جو ہے وہ نارتھ افریقہ میں صحیح سمجھا جاتا ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں, عمر پر جب یہ تہمت لگائی بعضوں نے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ تو جدت ہے, اس میں تو آپ نے قرآن جو حصص کی تقسیم ہے اس سے تجاوز, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف عدل کا ہی حکم نہیں دیا, احسان کرنے کا بھی حکم دیا. اچھا, اب احسان تو ایکوٹی ہو گئی کہ جہاں ایکوٹی کا اصول جو ہے نا جی, اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں انصاف بجائے خود ناانصافی کا باعث بنے تو وہاں انسانی جو ضمیر ہے وہ انٹرفیئر کرے. یہ ہے تصور جدید جورسپروڈنس میں ایکوٹی کا. ایکوٹی کمز ٹو پلے ویئر کامن لا فیلز, یعنی تصور اس کا جدید جورسپروڈنس میں ایک طرح سے احسان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان کی اصطلاح کیوں استعمال کی ہوئی ہے قرآن مجید میں؟ عدل کے ساتھ. عدل کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے؟ یعنی احسان تو انسان کی اپنی ضمیر کرتا ہے نا, اور یہ وہی انٹرفیئرنس آ جاتی ہے جہاں انصاف کرتے ہوئے آپ کو لے ڈاؤن لا جو ہے وہ ناانصافی کی طرف لے جائے. اچھا, اب یہ اصول جب تک ہم نہیں منوا لیتے کہ عدل کے ساتھ احسان ہے, حضرت عمر کا دوسرا فیصلہ درست سمجھا جائے گا بجائے پہلے فیصلے کے, اور وہ دوسرا فیصلہ تو قرآن کے مطابق نہیں ہے, وہ تو اپنے ضمیر کے مطابق ہے. اب بتائیے اس قسم کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یعنی یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حل طلب ہیں, ان کو کس طرح حل کیا جائے کہ اسلام بھی رہے, آپ ان حدود سے باہر بھی نہ نکلیں. باہر تو نکلنا پڑے گا, پھر آپ کی وہ حدود کس طرح قائم رہ سکتی ہیں جن کا آپ نے اشارہ کیا کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ وہ معاشرہ بنا لیں جو دین کا تصور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیٹو میں اخلاقی حدود کا تو پاس کیا جائے گا, لیکن جو کہہ لیجئے انتظامی ہیں فار دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, ان میں ان کو حدود تصور نہیں کیا جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ مولانا آپ جیسی کوئی شخصیت, جیسے علامہ صاحب کی آخری خواہش تھی کہ نواب بھوپال کے کہنے پر وہ اجتہاد کی ارتقاء پر کتاب لکھنا چاہتے تھے, اس کی تاریخ اور اس کی پروگریس کیسے ہوئی ہے, اور یہ جو 500 روپے ان کو ان کی پینشن تجویز کی تھی نواب بھوپال نے, علامہ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں آپ سے یہ پینشن بغیر کچھ کرنے کے لیے نہیں لینا چاہتا, اس کے معاوضے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو نواب صاحب نے ہنس کے کہا تھا کہ جس طرح آپ خود تجویز کریں کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ تو کہنے لگے میں یہ فقہ میں اجتہاد کی جو ارتقاء ہوئی ہے اس پر کتاب لکھنا کی سوچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسی طرح کیجئے گا, یہ تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. سو نتیجے میں اس کے سائناپسس بھی بنے, شاید آپ کے پاس اقبال اکیڈمی میں موجود ہو, میم شین نے بنائے تھے, وہ کتاب مکمل نہیں ہو سکی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اکیڈمی کا یہ فرض ہے کہ آپ احمد جاوید جیسی کسی شخصیت کو اس پر ڈپیوٹ کریں کہ علامہ صاحب کی یہ خواہش پوری کی جائے. ہاں جی, اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس ماڈل سٹیٹ میں جو اقبال کے ذہن میں تھی, پاکستان کو ماڈل سٹیٹ بنانا تاکہ اس کی پیروی دوسرے اسلامی ملک بھی کر سکیں, تو اس ماڈل سٹیٹ میں ہم اگر اسلامی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو ہیو دس بیسس فار انڈرسٹینڈنگ اقبال ان اے مور پرفیکٹ سینس. کیونکہ بہت سارے اقبال کے ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ وہ خلا ہیں, ان کو پوری نہیں ہم کر سکتے, جبکہ میرے جیسے شخص کے سامنے جو کہ نابلد اپنے آپ کو سمجھتا ہے
کہ آئی کانٹ ریئلی ڈیسائڈ دیز میٹرز انلیس انٹل آئی ہیو اے ہسٹری بفور می، اور میری اپنی زبان میں ہو جس کو میں سمجھ سکتا ہوں. آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی یہ لکھ سکے. ہمارے یہاں اپنا لیگل سسٹم کیا تھا؟ یہ 1000 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے. ہمارے پاس اتنا ہی تصور ہے کہ جی ایک تاریخ فیروز شاہ، ایک آئین فیروز شاہی ہے، ایک فتاوی عالمگیری. اس کے علاوہ اور نہیں کوئی قوانین. یہاں پہ کیا نظام تھا؟ ایڈمنسٹریشن کیسے ہوتی تھی؟ انتظامیہ کیا سلسلہ تھا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اتنے مقبرے بنائے ہوئے ہیں. کوئی قانون عدل کا کوئی عمارت بھی بنی ہوئی ہے جہاں انصاف ہو؟ اسلام سٹینڈز فار عدل. یہاں پر کوئی تاریخی مقام ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بلڈنگ یہاں پر عدل کی بنائی تو انگریز نے بنائی ہے؟ آپ کے ہاں کوئی ایوان عدل ہے؟ کوئی ایسی عمارت تاریخ میں بچی ہے؟ مقبرے ہیں یا مساجد ہیں، عدل کہیں بھی نہیں نظر آتا. عدل کو کوئی عمارت ڈپیوٹ نہیں کی گئی. بلکہ میں تو کہوں گا مدرسے کو بھی کوئی عمارت نہیں ہے. نہ مدرسے کی کوئی عمارت ہے نہ انصاف کی. اور یہی دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی یعنی کہہ لیجئے عطر ہے. ایک مدرسہ علم اور دوسری چیز عدل. دونوں چیزیں مفقود ہیں 1000 سال کی مدت میں. یہ آپ ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے خاص طور سے نیچرلی یہ بات کی تو اگر عالم اسلام کی طرف آپ دیکھیں نہیں عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا میں. یہاں کہہ رہا ہوں کہ 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے. قاسم کے بعد آپ چلے جائیں نا ہسٹری میں، ناٹ اے سنگل یونیورسٹی. کوئی مدرسہ بڑا نہیں بنا ہے. ہاں کوئی بات مدرسے تو تھے دیکھیے عوام خود چلا رہے تھے. اس طرح وہاں کی یادگار کوئی یادگار نہیں بن جائے تو مدرسہ سپاہ سالار نام ایک قطار ہے نام. دیکھیے یورپ میں جتنی معروف یونیورسٹیز ہیں، خواہ وہ ہائیڈلبرگ ہو، خواہ ساربان ہو، خواہ کیمبرج ہو، خواہ آکسفورڈ ہو، یہ ساری راہبوں کی کہہ لیجئے یہ تھے کیا ان کو کہتے ہیں تکیے تھے. یہ ہاں یہ خانقاہیں تھیں. یہ خانقاہیں تھیں جہاں پہ پریسٹ رہتے تھے اور وہ وہ اپنا وہ جو بھی گرجا تھا اس میں جا کے عبادت کرتے تھے. یا کمرے تک جو کیمبرج کے میں تو آپ رہتا ہوں رہا ہوں کیمبرج میں، اور وہاں جو مثلاً Q4 Q5 یہ جو کمرے ہیں دیر راہبوں کے کمرے تھے. جتنی پرانی بلڈنگیں ہیں ان میں یہ دراصل کیوبیکلز جو تھے یہ راہبوں کے تھے، اور پھر یونیورسٹیاں بن گئیں. اب اس سے آپ اندازہ کہ کوئی بھی یورپ کی پرانی کسی جگہ جائیں وہاں جہاں بھی یونیورسٹیاں ہیں بنی ہوئی ماڈرن، وہ ساری کی ساری دراصل خانقاہیں تھیں. کیونکہ ان کا تصور مدرسے کا ہے ہی خانقاہ کا. آپ کے یہاں یہ جو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ریلیجیس ایکسپیرینس از اے فارم آف نالج، تو ویئر ڈو یو ایکوائر دس نالج فرام؟ اچھا وہ ہماری بھی تو خانقاہیں تھیں، وہ مدارس نہیں بن سکے. ابن عربی کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ ابن عربی نے مدرسے کی نیچر خانقاہی شکل میں تھی. کیا تھی؟ نہ خانقاہیں رہی ہیں ہمارے پاس جہاں سے ہم ریلیجیس ایکسپیرینس کی تعلیم حاصل کر سکتے تھے. اور جو مدرسے ہیں وہ بھی انسان کے بنائے ہوئے ہیں. وہ بھی بیچارے جو کہ 4 غریبوں نے پیسے جمع کر لیے، کسی نے دے دیے، جو اب تک بھی ہیں. پاکستان بننے کے وقت 600 تھے، اب پتہ نہیں 10,000 ہیں، انکریز کیے ہیں. اور وہ اب تک بھی ایفیلیشن یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی. سب سے زیادہ اضافہ تعداد کا مشرف زمانے میں ہوا ہے. اچھا اسٹیٹسٹکس کے بتا ہاں نہیں میں تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تو یعنی آپ کو ایک طرح سے شرمندہ کرتی ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کہاں سے ابتدا کرو. اقبال نے جو سب ہاں تو یہ ہے ہی. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو ہمارا تصور اسلام کا ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ جدا ہے. آپ کیا کریں گے؟ فرض کیجئے یہاں جس طرح حملے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ جو کوئی شیعوں کی مسجد یا امام گاہ ہے
امام بارگاہ ہے تو وہاں حملہ کیا جاتا ہے, لوگ مارے جاتے ہیں, یا وہ کسی سنی عالم کو شوٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اب ان قسم کی جب اس قسم کی صورت ہوتی ہے تو وٹ رول ڈو یو تھنک دا اسٹیٹ کین پلے؟ کیا اسٹیٹ اس بنا پر کہ یہاں سنیوں کی اکثریت ہے وہ شیعوں کے خلاف اور ان کو اکسائے گی یا نہیں, یا انصاف کرے گی؟ اور انصاف کرے گی تو پھر وہ سیکولر ہے, کون سا مذہب لائیں گے؟ ہاؤ وڈ یو ٹیکل سچ سچویشنس؟ جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے, آپ مثلا میں نے آپ کو مثال دی ہے اس کی سعد سعود جان کی, آپ نے اس کی آمدیت کی بنا پہ, حالانکہ وہ کہتا رہا ہے میں آمدی نہیں ہوں, اس کے باوجود اس کے کہا کہ ٹھیسا ہوا یو آر نون ایز پاپولر, تم لوگوں کی نگاہ میں تم آمدی سمجھے جاتے ہو, تو اس کو معطوب کر دیا. تو یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ دس از واٹ مائی اسلام ٹیچز می؟ چلو مان لیتا ہوں کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن جو نہیں یقین رکھتا, میں مائنورٹی کمیونٹی اس کو میں نے ڈکلیئر کروا دی ہے, وہ تسلیم کر لیتے ہیں, اور ہم نے ان کی مائنورٹی ڈکلیئر کروائی ہے کہ وہ ان کو یعنی کہہ لیجیے اسٹیٹس مل جائے مائنورٹی کا, تاکہ آپ ان پر حملہ نہ کر سکیں. یہ اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے, لیکن وہ ڈسکریمنیشن ہے, ہم ڈسکریمنیٹ اس کو کرتے ہیں. اگر وہ اس کا اہل ہے کہ شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف دا جوڈیشری, وائی ناٹ؟ نہیں, بلکہ یہ اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس جو خطوط ہیں ان میں ایک خط این میری شمل کی سب سے بڑا جو میرے پاس نا جی انگریزی میں, وہ این میری شمل کے خطوط ہیں. این میری شمل بتا رہی ہے کہ میں اس وقت ترکی میں پڑھاتی تھی, انقرہ میں, تو کہہ رہی ہے کہ میں کراچی آئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں عیسائیوں نے اپنا جلوس نکالا ہوا تھا اور اس میں کراسز تھے, سب کچھ تھے, اور کسی نے اس کو نوٹس نہیں لیا ہو جال ہے. بٹ شی سیڈ کہ اگر یہی صورت ترکی میں ہوتی, پریزنٹ ڈے ٹرکی میں, تو اٹ وڈ ہیو نیور گون انڈسٹربڈ. اچھا, وہ مثال دے رہی ہے کہ یہاں پر ریلیجس, ہاں 60s کی, یعنی این میری کہہ رہی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں زیادہ ٹالرنس ہے ایز کمپیئر ٹو سیکولر ٹرکی, کہ وہاں عیسائی اس طرح کا جلوس نہیں نکال سکتے جیسے کہ یہاں کراچی میں عیسائیوں کا جلوس میں نے دیکھا ہے. اور وہ اس میں خط دیکھیے گا, وہ پڑھیے گا جب وہ چھپتے ہیں, تو اس میں اس نے باقاعدہ لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے کہ اس مسئلے پر کہ آپ کے ہاں ٹالرنس کی مثال جو ہے, اینی شی از کمپیئرنگ پاکستان ود ٹرکی. دوسری ترکی کے متعلق آپ نے خلافت عثمانیہ کا ذکر کیا ہے, مجھے ان پر بڑا افسوس آتا ہے کہ ان کا ایمپائر ویانا تک پھیلا ہوا تھا اور سویڈن تک. سویڈن کا بادشاہ اور ترکی کا خلیفہ یا سلطان اکٹھے مل کے روس کا مقابلہ کیا کرتے تھے, زار کا. اچھا, اب یورپ میں, مغربی یورپ, اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں, حتیٰ کہ مارٹن لوتھر کے متعلق الزام یہ لگا کہ ہی از انسپائرڈ بائی دا ٹرکس. یہ جو کچھ بھی ریفارم لا رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے, یہ سارا کچھ ترکوں والا تصور ہے مذہب میں. اچھا, مارٹن لوتھر پر یہ الزام لگا, یہ تحریک اصلاح دین وہاں شروع ہوئی کرسچینٹی میں, وہاں پر فرینچ ریولوشن آئی, وہاں پہ فرینچ ریولوشن کی وجہ سے ایک طرح سے یہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد یہ آئی کلچرل ریولوشن, یعنی تحریک احیاء علوم جس کو کہتے ہیں. یہ تین تحریکیں بیک وقت وہاں پہ آ رہی ہیں, and they are changing the face of Europe. اور ہم, we are the sick man of Europe, as Turkey was called. Why were we sick man? کیوں نہیں ہم نے نوٹس لیا کہ ہمارے نیبرز کیا کر رہے ہیں, وہاں کیا تغیر آ رہا ہے؟ And that was the post modern period. اور ہم وہاں پر خاموش بیٹھے ہیں. We were passing through decay. یعنی یہ وہ عالم ہے پیریڈ کا اسلامک ہسٹری میں, یہاں تو ختم ہو ہی گیا تھا
اورنگزیب کے بعد جو کچھ حالت یہاں پہ ہوئی ہے، اورنگزیب جیسا شخص سارا وقت جنوبی ہند میں شیعوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹرائی ٹو یعنی یہ جو بامنی کینگڈم تھی اس کا وقت سارا گزرا ہی ان کو ختم کرنے میں. بھائیوں کو مروانا تو علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے بڑا اسلام آپ نے نافذ کر دیا، مگر لک ایٹ دس واٹ یو آر ڈوئنگ. دوسری طرف سے اسلام کی ڈسٹرکشن بھی تو آپ ہی کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود پہلے ترک تو خیر یہ وہ بعد میں ختم ہوئے، ہم نے تو اپنا خاتمہ ان سے پہلے کر لیا تھا. دو ہی تو تھیں سلطنتیں اس وقت ملوکیت کی شکل میں، ایک یہ مغل امپائر تھا اور ایک یہ عثمانی امپائر تھا. یہی تو تھے دنیا اسلام، یہی تھی دنیا اسلام اس وقت کی. مگر اس وقت بھی ایک دوسرے پر شبہات تھے. اکبر کے زمانے میں الزام لگا بعض لوگوں پر کہ یہ ایجنٹس ہیں عثمانی ترکوں کے سلطنت. اچھا کوئی روابط آپس میں ایک دوسرے کے نہیں تھے، کامل دشمنی تھی، اور یہی صورت صفیوں کی تھی. اب جو بھی جنگیں وہاں پر لڑی گئی ہیں ترکوں کی اور ایرانیوں کی، وہ ساری اسی پر لڑی ہیں جہاں سے منصور وہ کیا ہے اپنا مولانا روم کے جو جن پر عاشق ہو گئے تھے، اپنا کیا نام ہے ان کا جی، اپنا شمس تبریز. تبریز ہی تو وہ مقام ہے جہاں لڑائی ہوتی تھی. تبریز از دی ٹرکش بارڈر. یہ ساری تاریخ جو ہے، میں تو یعنی میرا تو خیر معاملہ تاریخ کے ساتھ ہی زیادہ وابستگی رہی ہے. اینڈ آئی پرسنلی فائنڈ اٹ موسٹ ڈسلوئننگ. ہماری تاریخ میں کوئی پتہ نہیں ادوار ہوں گے جو شاید ہارون کا زمانہ یا اموی زمانہ جو ہے وہ کوئی، مجھے تو اس کی کوئی اپیل ایسی نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیے شراب کے نشے میں گم یزید بن عبدالعزیز کو لوگ آتے ہیں جی جمعے کی امامت کرائیں دمشق کی بڑی مسجد میں، تو وہ اپنی جو خادمہ اپنی جو کنیس ہے سب سے زیادہ مقبول، ان کو کہتا ہے جاؤ تم امام کا لباس پہن کے نماز کی امامت کرو. اور وہ جا کے امامت کرتی ہے. اپنے زمانے کی سب سے اچھی سنگر ہوتی تھی وہ ام کلثوم تھی اس زمانے کی، اور ایسی تلاوت کی اس میں کہ سارے لوگ جو پیچھے جماعت کھڑی تھی باوجود اس کے کہ وہ بڑے اینکشس تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سارے اسے ایسے مست ہوئے اور اس میں نماز ادا کر کے واپس بھی آ گئے. کہتے ہیں ایک ہی مثال ہے جہاں پہ عورت نے امامت کی ہوئی ہے، وہ بھی اموی خلیفہ کے شراب کے نشے میں اس کو کہا جا کے میری جگہ پہ تم امامت کرو. علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، خلیفہ کا حکم تھا اور وہ اموی خلیفہ تھا. اب یہ ہسٹری کے ہسٹوریکل ہیں واقعات. اچھا اب یہ جو شعر ہے علامہ کا، اب ایسے مگر آپ سے میں تھوڑے کمنٹ کر دوں، اگلی دفعہ پھر بے شک یہیں سے شروع کر دیں گے آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اپنے زیادہ ترنگ میں یہ فرما گئے ہیں کہ 200 گدھے اتنے کہ جو انسان کا ذہن نہیں بنا سکتے. سوال یہ ہے دیکھ ماڈرن جورسپروڈنس میں، جو کہ اقبال بھی خود اس سے شناسا ہوں گے، ایک کانسیپٹ آرڈنری مین کا ہے. واٹ از آرڈنری مین؟ یہ جو جوری جج کے ساتھ بیٹھتی ہے، دے آر ناٹ لائرس، دے آر آرڈنری پیپل، معاشرے کے لوگ ہیں. آرڈنری مین کی ایک اپنی دانست ہے، اس کو اپنی انوائرمنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں اس مسئلے کو ریزالو کیسے کروں. وہ پرابلم سے باخبر ضرور ہوتا ہے. تو آپ اس آرڈنری مین کو اگر الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں لاتے ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا قانون نہیں جانتا اس لیے یہ تو گدھا ہے. بے شک آپ اس کو کہہ لو وہ گدھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھائیں گے، اگر اس معاشرے میں اس پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو بتائیں گے اپنی تقریروں سے کہ یہ صورت ایسے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثال. جب میں سینٹ کا ممبر تھا اس وقت زیادہ تر وقت ہمارا، میں تو میاں نواز شریف کی پارٹی کی میں سے تھا، دوسری طرف اپوننٹس ہمارے بے نظیر کی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی.
ہم صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہتے تھے. کوئی قانون سازی ہم نے نہیں کی اس دوران میں. اچھا, جو بھی قانون سازی ہوئی وہ آرڈیننس کی شکل میں ہوئی, لیجسلیشن کی شکل میں نہیں ہوئی. اچھا, آرڈیننس سے کیا مراد؟ آرڈیننس اور لیجسلیشن میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے آپ جانتے ہوں گے. آرڈیننس ہمیشہ صدر کی طرف سے ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے فرمان ہے, فرمان شاہی جو پرانے زمانوں میں ہوتا تھا. اور لیجسلیشن وہ قانون سازی ہے, وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. ہم نے کوئی قانون سازی اس طرح کوئی نہیں کی. مجھے یاد ہے ایک واقعہ مختصر سا. ایک قانون پاس کیا ہم نے آپس میں سوچ کے, یعنی مسلم لیگ نے, اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ اس وقت چودھری شجاعت حسین تھے. انہوں نے وہ قانون موو کیا. اس زمانے میں 2 آفینسز بڑے عام ہو گئے تھے. ایک تو یہ کہ کسی کے ساتھ رائیولری ہے کسی گاؤں میں, تو مثلا فرض کیجئے کہ کسی گاؤں کا کوئی فیملی کا لڑکا دوسرے کی فیملی کی لڑکی کے ساتھ خراب ہے, تو آپ نے بدلہ لینا ہے اس لڑکے کے خاندان سے. تو اس کی ماں بہن چھوٹی بیچیاں ساروں کو ننگا کر کے ان کے ارد گرد بھنگاڑا ڈالنا, یہ ایک نیا آفینس جس کی مثال ہمارے کیس لاء میں نہیں ملتی. یہ 2-3 واقعات اس قسم کے ہوئے کہ جو بھی مترز خاندان تھا جن کو اعتراض تھا, بھئی ٹھیک ہے بیٹا ان کی بیٹی سے آ کے خرابی کرتا ہے. انتقامی کارروائی کی یہ شکل کہ گھر کے بارندوں کو, بوڑھی عورتوں کو ننگا کر کے, نوجوانوں کو, بچی 4 سال 6 سال سب کو ننگا کر کے ارد گرد کو بھنگڑا ڈال کے بازار میں لے کے پھرنا, اس آفینس کی سزا مقرر کی گئی. اچھا, وہ چودھری صاحب نے موو کیا بل. ساروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہاں یہ لاء ذرا پہلی دفعہ بنا رہے ہیں, یہ کنفیوزنگ سی سچویشن ہے, لہٰذا یہ لاء کمیٹی کو دے دیا جائے. لاء کمیٹی میں معاملہ چلا جائے, اس پر غور و خوض وہ کریں, پھر اس کے بعد قانون سازی ہو. The only time that I made a positive speech was on this occasion. میں نے کہا یہ جو نئے طرز کی بدلہ لیا جانے کا صورت بنی ہے جس کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں, اگر ہم نے اس کو کمیٹی میں بھیج دیا تو we become accessory to the offense. میں نے ان کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے جتنا وقت وہاں لگے گا وہ اتنے زیادہ اسی قسم کے وہ بلوے اور ہوں گے اور ہم ذمہ دار ہوں گے. اچھا, and amazing thing is that it was effective on all of the other people who listened. He said ہاں نہیں جی ابھی قانون سازی ہونی چاہیے. وہ قانون سازی جلد بازی میں ہو گئی, اور اس قانون سازی میں ایک نقص یہ رہ گیا کہ اس کے تحت جب سارے کے 10 یا 20 بندوں کو گرفت میں لیا جا, سزا ہوئی اس کی ڈیتھ سزا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, یہ پروپوز کر کے آئی ہوئی تھی. تو اب جب عدالت میں یہ معاملہ جاتا ہے تو وہ کورٹ تو 10 کے 10 کو تو پھانسی نہیں دے گا, وہ تو ڈسکریمنیٹ کریں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے سارے چھوٹ جاتے ہیں. وہ قانون بھی ٹھیک طرح نہیں بن سکا. حالانکہ میرا اصرار تھا کہ اگر ہم قانون سازی کو لاء کمیشن میں بھیج دیں تو 10 سال تو یہ معاملہ وہیں لٹک رہا ہے. لاء کمیشن میں بھیجتے شاید یہ حکم دور ہو جاتا, لیکن اگر لاء کمیشن میں بھیجتے تو تب نقصان ہوتا. تو حکم وہیں پر دور ہونا چاہیے تھا. اسی پر دوسرے ترجیح کرتے ہی جی اس میں آپ لائف سینٹنس بھی رکھ دیں ساتھ, صرف ڈیتھ سینٹنس نہ رکھا جائے. اس لیے وہ قانون اب بھی ہے, لیکن اس میں وہ کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا کوئی, سارے فری ہو جاتے ہیں. قانون سازی بھی ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے جیسی کہ ہونی چاہیے. بالکل, میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں علامہ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بیسیکلی یہ کانسیپٹ جو ہے it clashes with the concept of ordinary man in modern jurisprudence. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس شعر میں یہی حکم ہے کہ اس میں علامہ باوجود اس کے کہ آپ بیرسٹر تھے, ان کو پتہ تھا کہ جوری کی کیا حیثیت ہے, آرڈنری مین کا کانسیپٹ کیا اس کے معنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات جوری کو جج گائیڈنس نہیں دیتا, لیکن تب بھی جوری کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو کہ جج انصاف کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا زیادہ بد اعتمادی نہیں شو کرنی چاہیے جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ کنڈیشن ہٹ گئی ہے ٹو بی اے گریجویٹ. اچھا اب یہ گریجویٹ کی کنڈیشن تو ضیاء الحق اس کے مشرف کے زمانے میں لگائی گئی تھی نا. اب جو جعلی ڈگریاں لے کے آئے ہیں ان پہ یہ مسئلہ بن گیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں یہ آج اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے, ایک خاتون جو کہ جعلی ڈگری کی بنا پہ پروفیسر بنی ہوئی تھی, اس کو 10 کوڑے پڑے ہیں اور جرمانے کی سزا ہوئی ہے. خیر وہ عورتوں کو کوڑے مارتے ہیں, وہ بڑا اسلامی حکومت ہے, اپیل کا حق بھی اس کو نہیں. ڈگری نہیں ہے تمہارے پاس, پڑھا رہی ہو, لہٰذا تم نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ بولنے کی 10 کوڑے سزا اور اس کے بعد شاید کتنا جرمانہ اور ساتھ اپیل کی اجازت نہیں. یہ اسلامی انصاف ہے. اب میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو ساری ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو اجتہاد کے ذریعے طے اگر کریں تو اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے جس کو اقبال کہتا ہے یہ تو سارے گدھے ہیں.